پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے عظیم اور بابرکت مہینے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی قدر و قیمت کو سمجھ لینا انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب بندہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لے، دل کو جھکا لے، نیت کو صاف کر لے اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قسمتوں کے رخ بدلتے ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں اور وہ فیصلے ہو جاتے ہیں جو انسان برسوں سے چاہ رہا ہوتا ہے مگر سمجھ نہیں پاتا کہ یہ مہینہ آخر اتنا خاص کیوں ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا وہ مبارک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس مہینے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی ایک خاص اہمیت، عظیم الشان اور بے مثال فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی تیاری کا عملی پیغام دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو ہمیں غفلت سے نکال کر عبادت کی طرف، دنیا کی فکر سے ہٹا کر آخرت کی تیاری کی طرف اور نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ اسلام میں شعبان کی قدر و قیمت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ مہینہ اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ جب اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ پورا شعبان ہی روزہ میں گزارتے ہیں۔ سوائے چند دنوں کے یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شعبان محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ روحانی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو اپنے گزشتہ اعمال پر غور کرنے، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کرنے اور آنے والے وقت کے لیے اصلاح کی فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو ہمیں رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا اور اپنے نفس کو قابو میں لانا ہوگا۔ شعبان دراصل ایک پل ہے جو ہمیں رجب کی روحانیت سے رمضان کی عظمت تک لے جاتا ہے۔ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شعبان المعظم میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ متعین کیا۔ انہی میں سب سے عظیم واقعہ تحویل کعبہ کا ہے۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف عبادت کی ظاہری رخ کی تبدیلی تھی بلکہ یہ ایمان کی آزمائش بھی تھی۔ سچے مومن وہ تھے جنہوں نے فوراً اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شعبان اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امت مسلمہ کو یہ شعور بھی عطا کیا گیا کہ اصل عزت اور کامیابی اللہ کے حکم کی پیروی میں ہے، چاہے عقل اس کی حکمت کو فوراً نہ سمجھ سکے۔ تحویل قبلہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ جس طرف متوجہ کر دے وہی سمت اصل ہے اور بندے کا کام صرف مان لینا ہے۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا کہ اس وقت تھا۔
شعبان کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس قدر گہرا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس فرمان میں محبت بھی ہے، شفقت بھی، اور امت کے لیے رہنمائی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے، راتوں کو قیام کرتے، دن کو روزے رکھتے اور امت کے لیے دعائیں فرماتے۔ آپ کی یہ سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے تو ہمیں شعبان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شعبان سے متعلق کئی ایسے خوبصورت واقعات ہیں جو دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے کہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس مہینے کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو مہینہ اللہ کے محبوب کو محبوب ہو وہ امت کے لیے بھی محبوب ہونا چاہیے۔ ایک اور پہلو جو شعبان کو خاص بناتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ بندہ اگر سچی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں دلوں کے زنگ دھلتے ہیں اور روح کو نئی زندگی ملتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جو بندہ آج لوٹ آئے، آج جھک جائے، آج معافی مانگ لے، اللہ آج ہی اس کی تقدیر میں خیر لکھ سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کو اس کی اوقات سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، بشرطیکہ کہ بندہ سچے دل سے مانگے۔ پیارے ناظرین، جب ہم شعبان کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے واقعات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مہینہ محض ایک تاریخ، ایک رسم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک موقع ہے، ایک موقع اپنے رب سے جڑنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا اور اپنی زندگی کا رخ درست کرنے کا۔ اب آتے ہیں اس خاص عمل کی طرف جس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر بندہ اسے شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی ایسا مسلمان جو کہ پہلے نہ کر چکے تو وہ شعبان کے مہینے کے اندر بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کی قسمت بدل دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کا سکون لوٹا دیتا ہے اور اس کے مسائل کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی دنیاوی عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور دعا کا وہ طریقہ ہے جو صدیوں سے اہل دل آزما رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے، جب آنکھوں سے بہنے والا آنسو اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جب ایک سچی نیت پوری زندگی کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت اللہ سے لو لگا لے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ فیصلے فرما دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں، چاہے بندہ خود انہیں اسی وقت نہ سمجھ پائے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل میں یہ یقین رکھے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ سب سے پہلے درود پڑھا جائے تاکہ دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر گزرے۔ پھر وہ دعا پڑھی جائے جس میں رجب اور شعبان میں برکت اور رمضان تک پہنچنے کی التجا کی جاتی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اپنے دل کی حاجات اللہ کے سامنے رکھ دی جائیں۔
یہ وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس کی تقدیر میں خیر لکھوا دیتا ہے اور اس کے حالات میں برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب الفاظ نہیں بلکہ یقین کا کھیل ہے۔ اگر یقین سچا ہو، نیت خالص ہو اور دل جھکا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ یہی شعبان کا پیغام ہے اور یہی اس کی روح ہے اور یہی اس کی اصل قدر و قیمت ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے کہ اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی بھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے کے صدقے ہم تمام کے گھروں کی مشکلات کو دور کر کے اللہ آسانیاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔